سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک بلوچستان سے ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ عثمان قاضی صاحب جو ہے ایک لیکچرر تھے بلوچستان کی ٹاپ یونیورسٹی بیوٹمز کے اندر، اور ان کی ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سہولت کاری بھی کی اور کافی بڑے بڑے انسیڈنٹس کے اندر، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پورا رنگ جو ہے وہ چلا رہے تھے جو بین ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، جن کو اب تو گلوبل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو بیشتر کارروائیاں تھیں اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سہولت کاری کی۔ کیا وہ عناصر ہیں جو عثمان قاضی جیسے لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں؟ کیا چاہے وہ انٹرنل فیکٹرز ہیں، کیا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں؟ اور بلوچستان جس کا ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پاپولیشن ہے، یعنی ان کی عمریں جو ہے 30 سال کے بریکٹ کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں، ان کے لیے اپرچونٹیز کی کمی ہے۔ آیا یہ نیریٹو ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک؟ بلوچستان کے اندر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر گلوبل میڈیا، لوکل میڈیا سب نے دکھایا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آیا یہ حقوق کی کمی ہے کہ نہیں؟ اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اور حکومت بلوچستان کی یوتھ کے لیے کر کیا رہی ہے تاکہ ان کو شعوری طور پر جو ہے اس طرح آگاہی ملے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ملک ترقی کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے۔ ان ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مینا مجید صاحبہ، جو بلوچستان چیف منسٹر کی مشیر برائے یوتھ افیئرز۔ بہت شکریہ مینا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ٹائم نکالنے کے لیے۔ مینا صاحبہ، پچھلے جو ہے کچھ دنوں میں کچھ گرفتاریاں ہوئی بلوچستان کے حوالے سے، کچھ انکشافات ہوئے۔ بیوٹمز جو ہے وہ کافی ایک ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کی ایک ایجوکیشن کی، بہتر ایجوکیشن کی مثال ہے۔ اس کے ایک ٹیچر کو ریڈیکلائز ہونا اور بہت سارے ایسے عناصر کی ہیلپ میں جو ہے وہ پکڑا جانا جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں، تو یہ ایک ایگزمپلیفیکیشن بھی ہے، کرسٹلائزیشن بھی ہے کہ کس طرف جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ وی وانٹ یور پرسپیکٹیو آن دس کہ ایک تو یہ ڈس انگیجمنٹ کی وجہ ہے، اس کے مینٹرز جو ہے وہ کیا ہیں، دوسرا یہ کہ ایجوکیٹڈ کلاس کیوں اس طرف جو ہے وہ راغب ہوگی؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا اور جس طرح یہ یونیورسٹی کا پروفیسر دہشت گردی کی سہولت کاری میں ملوث پایا گیا، تو میں کہنا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے یا نوجوانوں کو جو ورگلایا جا رہا ہے وہ شعوری طور پر یہ اس دہشت گردی میں شامل ہو رہے ہیں یا کسی نظریات کی بنیاد پر، کیونکہ اکثر بلوچستان کے بارے میں ایک یہ تاثر ملتی ہے ہمیشہ سے کہ شاید یہ محرومیاں، پسماندگی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے کیسز میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں، آپ سرکار کے ریاست کے مرات یافتہ ہیں، تو اس لیکچرار کو کیا محرومی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس طرح سہولت کاری کرے اور اتنے لوگوں کی اتنے جانوں کی ضیاع کا جو ہے وہ سبب بنے، کیونکہ سہولت کاری میں جب وہ بھرپور اب تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اس کا ذمہ دار برابر شریک ہیں۔ جس طرح اس نے کنفرنس کیا، بتایا کہ وہ ایک لڑکا اس دن اس کے پاس تھا، وہیں پر ٹھہرا، پھر دوسرے دن وہ ریلوے ٹرین کا جو واقعہ تھا اس میں یہ ملوث پایا گیا اور وہیں پہ جا کے پٹا، اور ایک لڑکی نے اسے اسلحہ لی، ٹارگٹ کلنگ میں وہ ملوث رہی اور اس کے بعد اس کے پاس آ کے رکھواتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محرومیوں کی وجہ سے، پسماندگیوں کی وجہ سے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ نظریات کی بنیاد پر اس طرح دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے اور انڈین فنڈڈ دہشت گردی ہے، فتنۃ الہندوستان ہے۔ یہ تمام تر جتنے بھی بلوچستان میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ جو اس کی جو منصوبہ بندی ہے
وہ بالکل اس کو انڈیا کر رہی ہے، اور یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ انڈیا کے کیا مقاصد ہیں، ہم سے یہ کیوں کروا رہا ہے۔ اس کے کئی گروپس ہیں، کئی چہرے ہیں، کئی طریقہ کار ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔ ایک جو گروپ ہے وہ روڈوں پہ نکل آ کر خواتین کو استعمال کرتے ہیں، ایک جو وکٹم کارڈ پلے کرنے کی کوشش سے سمپتی لینے کی کوشش، بلوچستان کی معصوم ذہنوں کو ورگلانے کی کوشش، کے مظلوم کارڈ پلے کرنے کی کوشش، خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اس طرح کے استاد کو، نما بیڑیوں کو جو جن پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ بھی کی طرف سے بھی بہت سوال جواب ایک معلم کی بھی ہوتے ہیں، معلم، جج، سیاستدان، ان لوگوں کے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ قوموں کی جو ہے وہ نیشن بلڈرز ہیں، آپ سے ہی قومیں بننی ہیں۔ تو جب ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہے۔ جی میں آپ نے منصوبہ بندی کی طرف جو ہے اور پراکسی وارز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی جو ہے وہ کی ہے، لیکن کچھ تو لوکل ٹریگرز، جی کچھ، لیکن لوکل ٹریگرز تو ہوں گے۔ کیا وہ لوکل ٹریگرز ہیں؟ لوگ اگر وہ بلوچستان کے اندر جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے گلوبلی بھی، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ احساس محرومی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، اگر احساس محرومی کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ کیا لوکل کیا عناصر ہیں، انیبلرز ہیں کہ لوگ اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں نیریٹو، یہ جو دیکھیں، میں آپ کو اپنی اس مثال سے ہی بتا سکتی ہوں۔ آپ کا ٹیچر، آپ کا جب لیکچرر، جہاں سے آپ کا نوجوان نکل رہا ہوتا ہے، یہ آپ کی انسٹیٹیوشنز وہ کمپنی ہوتے ہیں جو آپ کی جو فیوچر کی ہماری فیوچر کے ضامن ہوتے ہیں۔ اسکول میں اگر ٹیچر بیٹھ کے بچے کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ آپ نے خودکش بمبار بننا ہے، آپ نے دہشت گرد بننا ہے، اور غلط ورگلا رہا ہے کہ آپ محروم ہیں، آپ پسے ہوئے ہیں، آپ دبے ہوئے ہیں، آپ یہ ہیں تو وہ ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی لیول پر جب وہ دوسرا کردار ایک لیکچرر ادا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں، ہم اس پورے کانٹیکسٹ میں تمام اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اور تمام ہم اساتذہ اور پروفیسرز کو بالکل بھی جرنل کانٹیکسٹ میں ہم بالکل بھی نہیں کہیں گے۔ چند ایسے ہیں لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں سہولت کا۔ دنیا میں کہیں بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتا، غدار آپ کو دنیا میں کہیں بھی ملتے ہیں، کسی بھی ملک کے غدار انہی کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں دنیا کی۔ آئیڈیل سچویشن کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ 100% آپ کے ملک کے جو شہری ہیں وہ جو ہیں وہ وفادار ہوں۔ ان میں سے کچھ غدار نکلتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو سہولت کاری کرتے ہیں، جو ان تمام تر معاملات میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ مظلومی کا ایک نریٹو بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا بھی ہمیں سامنا ہے کہ غلط بیانی سے نوجوان نسلوں کو ورگلا کر اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جی آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اسٹرکٹلی ہمیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، چاہے ہماری اسکول ہوں، چاہے ہماری یونیورسٹیز ہوں، ہمیں بڑے سختی سے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا ایز اے ریاست، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں گھر کی ماں کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی بچے کس طرف استعمال ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو ریاست، حکومت، مائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز پر نظر رکھیں کہ آیا یہ پروفیسر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، کس طرح کے ان کے سرکلز ہو رہے ہیں، پیچھے اس کے پس منظر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ جی ایک ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک، لیکن واپس آ کر جو یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ اگر بیک گراؤنڈ کے اندر اتنی زیادہ پروسیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور جیسے آپ نے ایک کانٹیکس جو ہے وہ بتایا ہے جس کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو یہ پاپولر سپورٹ کا جو نعرہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ باتیں پسند ہیں اور اس لیے روڈوں پہ نکل کے آ رہے ہیں، تو وہ کیوں اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ واپس آ کر اس سوال کا بھی جواب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مینا صاحبہ، آپ نے ایک کانٹیکسٹ کے بارے میں بتایا اور میرا اگلا سوال یہی ہے کہ اگر تو اس نیریٹو جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے، اور obviously اس کے عناصر ہیں جو گلوبل بھی ہیں اور پراکسی وارز کی طرف بھی ہے، آپ نے اشارہ کیا
काउंटर इंटेलिजेंस के जो दूसरे ममालिक के उनके इश्यूज से वाबस्ता भी इसको जो है वो रिलेट किया। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आती है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन इन नैरेटिव्स के हवाले से होती है, तो वो क्यों होती है, उसका जवाब भी जो है वो बता दें। देखिए, आप अभी बलूचिस्तान में देख रहे हैं नहीं, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी ये पॉपुलर नैरेटिव की आप बात करते हैं, रोडों पे सड़कों पे निकलने की बात करते हैं, देखिए यूथ का जो एक एज होता है वो फैंटेसी में अपने बहुत सारी चीजें ऐसे ही, उनके लिए शायद वो चीजें मायने नहीं रखती, ऐसे ही कारवान के साथ वो बस शामिल हो जाते हैं। नजरियाती बुनियादों पर जो चीजें होती हैं वो कभी बदलती नहीं है। अब आप बलूचिस्तान में देखें, ये जो तमाम तर लोग खुद को सीना टोक के कहते थे कि अगर ये जो कुछ प्रोपेगेंडिस्ट थे जो सारा दिन रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, नौजवानों की सिर्फ नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग के अलावा उनका कोई काम नहीं था, कभी उन्होंने स्कूल अस्पताल नहीं मांगे, कभी उन्होंने दहशतगर्दी को जो है कंडेम नहीं किया, कभी उन्होंने दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की, कभी भी किसी मासूम बलोच या ये पंजाबी लेबरर्स या हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं बलूचिस्तान में, कभी भी उनकी शहादत पे गम और दुख का इजहार नहीं किया, कभी ये डिमांड नहीं की, रियासत से कार्ड नहीं उठाया कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें उनको बलूचिस्तान से खत्म किया जाए, नेवर, कभी नहीं किया उन्होंने। तो उनका जो नैरेटिव था वो हमारे सामने था, उन्होंने बड़ा वो ये कोशिश किया कि बलूचिस्तान के नौजवानों को नजरियाती तौर पर इसी नैरेटिव की तरफ लाया जाए। लेकिन जब वो लोग अपने जुर्म के मुर्तकिब हुए, जिस तरह ये ट्रेन वाक़या हुआ, ये सारा मामला वो आप सबके सामने, वो जेलों में हैं, आप मुझे बताएं बलूचिस्तान की रोडों पे बताएं कितने लोग निकलते हैं उनके लिए। तो ये बात बहुत क्लियर है, ये कोई नजरियाती नैरेटिव नहीं है, बस यूथ की उस फैंटेसी को, उस उम्र को, उसको यूटिलाइज करते हुए ये कुछ चीजें करने की कोशिश की। लेकिन हुकूमत का भी एक फर्ज बनता है कि वो यूथ को पॉजिटिव चीजों में एंगेज रखे। जी, मेरा अगला सवाल यही है, मेरा अगला सवाल भी यही है मीना साहिबा, कि जो ग्लोबल एक डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान के लिए, तो जो तंजीमें मुलविस हैं उनको तो अब अमेरिका ने जो है वो ग्लोबल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन FTOs जिनको कहते हैं, उस लिस्ट में शामिल कर दिया। जो अमेरिकन एलाइज है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो है ये सारे ग्रुप्स जो है वो चले जाते हैं, और अगर बाहर से अब कोई इसकी पुष्पनाई करे या फंडिंग करने के लिए जो है कोई तरीक़ाकार अपनाए तो वो ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिज्म के ज़ुमरे में आएगा। तो एक डिप्लोमेटिक विन तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप बताएं कि जो नैरेटिव अब बन चुका है, अब हम पोस्ट नैरेटिव एरा में जो है वो रह रहे हैं, एक प्रॉब्लम है दहशतगर्दी की, और ऑब्वियसली दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो रिक्रूट्स जो है वो चाहिए होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्लान? अब इसको आगे इस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो यानी ब्लॉक लगाने के लिए कि यूथ इस तरफ ना जाए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से ये तमाम तर कौमी सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से जो क्वेश्चंस पूछे, शायद आई एम नॉट द रिलेवेंट पर्सन कि वो तमाम तरह स्ट्रेटजीज शायद मैं आपको बता सकूं, लेकिन जो मेरा नज़रिया, जो मैं समझती हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी हैं एज अ मेंबर। नहीं जी, मैं यूथ इनिशिएटिव्स के हवाले से बात करूँ, जी यूथ इनिशिएटिव के हवाले से मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि बलूचिस्तान की यूथ को ये समझना होगा और चीज़ें अपने सामने रख कर ये परखना होगा और देखना होगा कि हकीकत क्या है। बलूचिस्तान के नौजवान को ये समझना होगा कि ये कोई बलूचिस्तान की हुकूक, बलूचिस्तान की बेहतरी, यूथ की तरक्की, यूथ की तालीम, यूथ की रोज़गार, बलूचिस्तान को एक बेहतर लेवल पर लाने की कोई वो जंग नहीं है, या कोई नैरेटिव नहीं है, या इस तरह की कोई हुकूक की दिफा नहीं है। इनके पीछे जो मकासद हैं वो ये सब है, और कोई शक नहीं है कि ये इनका पॉलिटिकल विंग है उन लोगों का जो बलूचिस्तान तोड़ना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें यूथ पॉलिसी, पहली दफ़ा हम मई के महीने में हमने यूथ पॉलिसी को बाकायदा लॉन्च किया, और इस यूथ पॉलिसी के लिए हमने PSDP में एक प्रोजेक्ट इंक्लूड किया है, यूथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू है, जिसमें आपकी सिविक एजुकेशन से लेकर इन तमाम एजुकेशन से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नौजवानों को पता होना चाहिए, वो आपकी जो डिजिटल स्किल्स इम्प्रूवमेंट हैं, उसके अलावा जो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ की थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे कंट्री के और बलूचिस्तान की, वो थ्रू एक हब
ہم یوتھ تک پہنچائیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا کام. تو یہ کتنے تقریباً اس کا کوانٹم کیا ہے, یعنی پی ایس ڈی پی میں اس کا کوانٹم کیا ہے, اور کتنے جو ہے آپ اس سال تقریباً یوتھ انگیجمنٹ کی اسکالرشپس کی شکل میں یا ان کو اپرچونٹی کی شکل میں کیا کوانٹم ہے؟ یہ وہی 1-to-1 میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہی ہوں, تھوڑا سا آپ اس میں مجھے کچھ ٹائم دیں. اس میں یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یوتھ جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ پروجیکٹ ہے اور اس کی سیگمنٹس ہیں. پہلے سال اس کی امپلیمنٹیشن اور یہ بھی اس میں سیوک ایجوکیشن, آپ کی اویئرنیس, ڈیجیٹل ٹریننگ, اور اس کے علاوہ آپ کی یوتھ ریسورس سینٹر پہلی دفعہ بلوچستان میں ہم نے اس کو قائم کیا انڈر دس پروجیکٹ. اس کے علاوہ یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام, اور حکومت بلوچستان کا 30,000 نوجوانوں کو باہر ملک بھیجنا, جس میں ہماری جو فرسٹ بیچ ہے وہ جا چکی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے بچے ہیں وہ یہاں مختلف لینگویجز سیکھ رہے ہیں. جرمن لینگویج آپ کی سیکھ رہے ہیں, فرینچ سیکھ رہے ہیں, مختلف ممالک میں ہماری اپلیکیشنز ہیں, اور ان کی جو ورکنگ جو MOU وغیرہ ہے وہ ان کے ساتھ اب سائن ہونے ہیں, اور اپنے بچے بھیجنے ہیں تاکہ برسر روزگار ہوں. اس کے علاوہ یوتھ اسکالرشپ اور بے نظیر اسکالرشپ کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی یوتھ کو آپ کی پروگرام کی توسط سے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں ایک طرف حکومت بلوچستان آپ کو کیا دے رہی ہے, ریاست کیا دے رہا ہے, اور دوسری طرف یہ لوگ کیا دے رہے ہیں. خود کچھ بمبار بنا رہے ہیں, آپ کو تباہ کر رہے ہیں, آپ کی فیملی کو تباہ کر رہے ہیں, سوائے نقصان اور تباہی کے اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ تعلیم یافتہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے, تو چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں. اور کسی کا جان لینے والا اور خون بہانے والا ہرگز حق پہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ امینا صاحبہ. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے, اور انہوں نے جس طرح اشارہ کیا کہ انڈر کرنٹ ٹرینڈز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ انفلٹریشن کے مطلب یہی تھا کہ یوتھ انرولمنٹ کے پروجیکٹ کو جو پراکسی واس کے ذریعے جو ہے اس کو انگیج جو ہے وہ کیا جا سکے. ایک اہم اقدام کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ان ٹرمز آف یوتھ انگیجمنٹ. کہاں تک جو ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے, کس طرح ہوتی ہے, ان کے مطابق بلوچستان کی یوتھ کو جو ہے وہ خود وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ کس طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. پروگرامز کے اندر اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.